السلام علیکم دوستوں، امید آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں مغل امپائر کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ مغل امپائر کے سارے رولرز کو ہم ڈسکس کریں گے، گریٹ اور جو لیٹر مغل تھے دونوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ مگر سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ مغل، یہ لفظ مغل ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کہاں سے آیا۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو مغل، گریٹ مغلز کے بارے میں بتاؤں گا، اور پھر اس کے بعد دا فاؤنڈر آف گریٹ مغل اور دا مغل امپائر، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دا ورڈ مغل، دا ٹرم مغل اور مغل MO کے ساتھ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ان پرشین لٹرلی مین منگول، اچھا اس کا مطلب منگول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مغل ورڈ کے بارے میں ایک تو مسکنسیپشن یہ ہے کہ جو ہے یہ منگول تھے اور لوگوں نے اس کو وقت کے ساتھ اس نام کو بگاڑ دیا اور اس کو مغل بنا دیا۔ اور دوسرا اس کے بارے میں ویو یہ ہے، رائے یہ ہے کہ بابر کی جو فیملی تھی، بابر فیملی بلونگ ٹو چغتائی ترکس، ٹھیک ہے۔ چغتائی ترک سے ان کا تعلق تھا، اور دس ریس پیپل ور مینلی کالڈ مغلز۔ جو بابر کے جن فیملی سے تعلق تھا، اس فیملی کو جو ہے وہ چغتائی ترک سے اس کا تعلق تھا، اور اس فیملی کو جو کہتے ہیں یا اس ٹرائب کو مغل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کو مغل کہا جاتا ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے رولرز اینڈ رولز، ٹھیک ہے۔ اس کو میں تھوڑا آگے کر دیتا ہوں۔ رولرز ہیں اینڈ رولز ہیں، تو رولرز ہمارے پاس گریٹ مغل جو ہے، ان میں سے 7 گریٹ مغل ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ بابر ہے، ہمایون ہے، اکبر ہے، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب اینڈ بہادر شاہ ظفر ہے۔ اچھا ان کا رولنگ پیریڈ یہ ہے، یہ ایک ہی ساتھ آپ یاد نہیں کر سکتے، جس طرح ہم پڑھتے جائیں گے، ایک ایک کو پڑھتے جائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو جو ہے یہ سارے یاد ہو جائیں گے، تاریخ آپ کو یاد ہو جائیں گے پڑھنے کے ساتھ ہی، وقت کے ساتھ ہی۔ اچھا ان ناموں کو آپ کس طرح یاد رکھیں گے، یہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، مگر اس کے لیے میں نے ایک فارمولہ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاؤ ٹو ریممبر دیم اور میمورائز دیئر نیمز، ٹھیک ہے۔ ان کے نام کس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں، تو میں نے اس کے لیے فارمولہ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ BHAJSAB، بچ صاحب، میں نے اس کو بچ صاحب نام دیا۔ تو B سے بابر، H سے ہمایون، A سے اکبر، J سے جہانگیر، S سے شاہ جہاں، A سے اورنگزیب، B سے بہادر شاہ ظفر۔ تو اگر آپ بچ صاحب یہ فارمولہ یاد رکھیں تو سارے نام آپ کو گریٹ مغل کے ایزیلی یاد ہو جائیں گے ایک فارمولے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ہم پڑھیں گے بابر کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ بابر کون تھا، کہاں سے آیا، کیوں آیا، ٹھیک ہے۔ ان کے آنے کے کازز کیا تھے، وجوہات کیا تھے، وہ سارے ہم پڑھیں گے۔ اچھا بابر کا نام جو تھا وہ اصلی نام جو تھا مرزا ظاہر الدین محمد بابر، ٹھیک ہے۔ 1483 میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسینڈنٹ آف تیمور آن ہز فادر سائڈ، اس کے باپ سے جو رشتہ تھا، مطلب باپ والا رشتہ تیمور کے طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا والد جو تھا وہ تیمور فیملی سے تعلق رکھتا تھا، یا اس نسل سے تعلق رکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ اینڈ چنگیز خان آن ہز مدر سائڈ، اس کی ماں جو تھی چنگیز خان کی نسل سے تھی، اس سائڈ سے تعلق رکھتی تھی۔ ہز فیملی بیلونگ ٹو چغتائی ترکس، اچھا اس کی فیملی چغتائی ترک سے تھی، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بیکیم رولر ان 1494 اور فرغانہ ان ایج آف 12، اچھا وہ فرغانہ یہاں پہ میں نے لکھ دیا، وہ فرغانہ کے رولر بن گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1494 میں 12 سال اس کی عمر تھی، ٹھیک ہے۔ اینڈ ٹک ٹائٹل آف بادشاہ، اچھا یہ بادشاہ ہے، PASDSHAH، بادشاہ، اس کا ٹائٹل اس نے جو ہے ایکوائر کر دیا آف بادشاہ۔ اچھا پیج کو ٹرن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں نے آپ کے لیے ہینڈ نوٹس بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا تو اس کے بعد ہے اوریجنلی ہی واز رولر آف سینٹرل ایشیا، ٹھیک ہے۔ ہی واز دا رولر آف سینٹرل ایشیا، ناٹ دا رولر آف ہندوستان، وہ سینٹرل ایشیا سے آتا۔ ہی واز دا رولر آف فرغانہ، جو ازبکستان میں ہے، ٹھیک ہے۔ فرغانہ وہ وہاں کا رولر تھا، اور پہلے اس کے والد وہاں کے رولر تھے، اس کے فادر وہاں کے رولر تھے، اس کے فادر کے ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ وہاں کا رولر بن گیا۔ بیکیم دا رولر آفٹر ہز فادر ڈیتھ سلطان عمر شیخ، اس کے والد کا نام سلطان عمر شیخ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی موت کے بعد جو ہے وہ رولر بنا ہے۔ ہی اٹیکڈ انڈیا 4 times، اچھا 4 دفعہ اس نے ہندوستان کو اٹیک کیا ہے، ٹھیک ہے۔
وہ چاروں اٹیک ہم آگے جا کے لیکچرز میں پڑھیں گے. چونکہ یہ پہلا لیکچر ہے تو اس لیے آپ کو بریف سمری اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی آئیڈیا آ جائے, آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ تھوڑا کلیئر ہو جائے, تو پھر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے. اچھا, کازز آف بابر انویژن آن انڈیا. اچھا, اس کی کازز کیا تھی, کون سی وجوہات تھی جو بابر نے ہندوستان پر حملے کیے, ٹھیک ہے. تو اس میں پہلا وجہ یہ ہے کہ انویٹیشن آف دولت خان لودھی, رانا سانگا اینڈ عالم خان, ان تینوں نے اس کو انوائٹ دی, دعوت دی, ٹھیک ہے, کہ آپ آ جائیں ہندوستان پر حملہ کریں. اور یہ جو دولت خان تھے وہ صوبیدار تھے پنجاب کے, ٹھیک ہے. رانا سانگا رولر آف میواڑ تھے, ٹھیک ہے. اور عالم خان انکل آف ابراہیم لودھی, عالم خان ابراہیم لودھی کے جو ہے انکل تھے. ان تینوں نے دعوت کیوں دی, ان کو بلایا کیوں, مطلب بابر کو انویٹیشن کیوں دی؟ انہوں نے اس لیے دعوت دی کہ وہ آ جائے گا ہندوستان پر, حملہ کرے گا, ابراہیم لودھی کی حکومت کو ختم کرے گا, اس کو سیٹ سے اتار دے گا, ٹھیک ہے. اور پھر جب وہ لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا تو اقتدار ان کے پاس رہ جائے گا. ان تینوں کے جو ہے کچھ کلیشز تھے, ابراہیم لودھی کے ساتھ کچھ اختلافات تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو سیٹ سے بھی ہٹا دیں گے, پد سے ہٹا دیں گے, اس کے تخت سے جو ہے ہٹا دیں گے, اتار دیں گے, اور وہ لوٹ مار کر کے واپس چلا گیا. مگر بابر یہاں پر آیا اور جب انہوں نے جنگ جیتی پانی پت کی اور ہندوستان کی دولت دیکھی, یہاں کا نظام دیکھا, یہاں کی جو دولت تھی وہ بہت مشہور تھی, جو ہے بہت ہندوستان بہت ویلتھی تھا, اس کو انگریز سونے کی چڑیا کہتے تھے. تو اس لیے بابر نے بھی بعد میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ نہیں جائے گا اور یہاں پر اپنی جو ہے سلطنت قائم کر دے گا. اچھا, اس کی دوسری ریزن پڑھتے ہیں, فیبولس ویلتھ آف انڈیا. وہ انڈیا کی دولت دیکھ کر یہاں پر آیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے مائنڈ میں پہلے سے آئیڈیا تھا, یا یہاں پر آ کر وہ اس نے جو دولت دیکھی, اس دولت اور شہرت کو دیکھ کے وہ جو ہے یہاں پر رک گیا. اچھا, اس کا تیسرا ریزن یہ ہے کہ لیگل رائٹ. بابر سمجھتا تھا کہ ہندوستان پر اس کا لیگل رائٹ تھا. وہ کیوں سمجھتا تھا کہ اس کا یہاں پر لیگل رائٹ تھا؟ کیونکہ بابر اینسسٹر تیمور 1398 AD, اچھا اس نے جو اس کے آباء و اجداد میں سے تھے تیمور, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے باپ تیمور جو ہے اس خاندان سے تھے. تو 1398 میں انہوں نے پنجاب کو فتح کیا تھا, اور یہاں پر ان کے جو سکسیسر تھے انہوں نے پھر حکومت کی اور انہیں پھر نکال دیا گیا بعد میں, ٹھیک ہے. تو اسی لیے وہ اپنا لیگل رائٹ سمجھتا تھا کہ یہاں پر اس کا لیگل رائٹ ہے. اچھا, چوتھا ہے ہمارے پاس لیمیٹڈ انکم آف کابل. اس کا کابل پر بھی حکومت تھی. جب اس کو فرغانہ سے نکال دیا گیا, ٹھیک ہے, تو وہ کابل میں آیا, اس نے کابل کو فتح کر لیا, قبیلوں کو فتح کر لیا وہاں پہ, اور وہاں پر اس نے اپنی حکومت قائم کی. تو چونکہ لیمیٹڈ انکم آف کابل کی انکم اتنی نہیں تھی, وہ پہاڑی علاقہ تھا, وہاں وہ زرخیز زمین نہیں تھی, ٹھیک ہے, اتنے وہاں سے آمدنی نہیں آتی تھی, وہ اپنی فوج کو پیمنٹ نہیں دے سکتا تھا. تو وہاں پر یہ ایک مسئلہ تھا کہ وہ ہندوستان کی طرف اس کی سوچ چلی گئی. اچھا, فیئر آف ازبک انویژن. وہ ازبکستان سے تو نکل چکا تھا, ٹھیک ہے, کابل میں وہ جو ہے اس نے اپنی حکومت بنا لی تھی, مگر پھر بھی یہاں پر ازبک کے جو اٹیکس تھے, حملے تھے, ان کا جو خطرہ تھا اس کے دل میں. تو اس نے سوچا کہ ہندوستان وڈ بی دا بیٹر پلیس فار شیلٹر. تو اس نے سمجھا کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک بہتر جگہ ہوگی شیلٹر پانے کے لیے, یہاں پر جو ہے پناہ لینے کے لیے اور یہاں پر رہنے کے لیے, حکومت بنانے کے لیے. تو اس لیے وہ یہاں پر آ گئے. اچھا, 6 نمبر ریزن یہ ہے کہ دا پولیٹیکل کنڈیشن آف ہندوستان اور انڈیا. اچھا, پولیٹیکل کنڈیشن جو ہندوستان کی تھی وہ سٹیبل نہیں تھی. یہاں پر مور دین 500 اسمال اسٹیٹس تھی, ٹھیک ہے, اور یہ اسٹیٹس ہر وقت آپس میں لڑتی رہتی تھی. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ آپس میں جو ہے اختلافات رکھتے تھے, تو اسی لیے انہوں نے دعوت دی. اس طرح جو اسٹیٹ تھے ان کے بھی اپنے اختلافات تھے, ہندو اسٹیٹس تھے, مسلم اسٹیٹس تھے, سکھس تھے, اور کافی یہاں پر مختلف نسل اور مذہبوں کے لوگ تھے. تو یہاں پر کافی اختلافات تھی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی. تو اسی وجہ سے اس کو موقع مل گیا اور وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان آ گیا. اچھا, 7 ریزن ہے بابر اوور ایمبیشیس. اچھا, بابر اوور ایمبیشیس تھا. اس کا مطلب ہے کہ
اس نے پہلے بھی فتوحات کی تھی اور اب بھی وہ فتوحات کے جو ہیں وہ خواہش مند تھے. انہوں نے فرغانہ وہاں پر جو ہے حکومت کی، پھر کابل آ گئے، کابل سے پھر اس نے ارادہ کیا ہندوستان کا. تو ایمبیشیس تھے، مطلب وہ فتح چاہتے تھے. وہ کچھ دیر بعد یا کچھ وقت بعد اپنی جو حکومت تھے وہ بڑھانا چاہتے تھے، ایمبیشیس تھے، نئی جگہ کو فتح کرنا چاہتے تھے، ڈسکور کرنا چاہتے تھے. تو اسی لیے وہ ہندوستان ہے. اچھا، یہی کازز تھی بابر کے بارے میں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے ہمایوں کے بارے میں.